اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین وإنک لتدعوهم إلى صراط مستقیم وإن الذین لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ سورہ مومنون آیات 72 سے 77۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کے سامنے دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، تو ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ کیا وہ رسول کو جانتے نہیں ہیں؟ اب آگے فرمایا ام تسألہم، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے خرجن، معاوضے کا، کہ اس کام پر جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، کیا اس پر آپ کو ان سے معاوضہ طلب کر رہے ہیں؟ فخراج ربی کا خیر، پس آپ کے رب کا صلہ ہی بہتر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسرا مخالفین کو ملامت کی جا رہی ہے کہ اللہ کا فیض ہے، آپ کو حاصل ہوا، آپ مفت میں بانٹ رہے ہیں اور یہ لوگ اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اور اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وہ ہوا، اور وہ اللہ تعالی خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہیں تو ان کی خوش بختی، اور اگر یہ اعراض ہی کیے رہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدبختی ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لَتَدْعُوهُمْ، البتہ بلاتے ہیں انہیں، دعوت دیتے ہیں انہیں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف۔ آپ تو ان کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکال رہے ہیں، جبکہ ان کی حالت کیا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ یہ لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی، آخرت پر، آخرت کے ہی یہ انکاری ہیں۔ اور جس انسان کو بھی آخرت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ صراط مستقیم پر کبھی نہیں آ سکتا۔ انسان دنیا میں قربانیاں اس لیے دیتا ہے کہ اس کا صلہ اس کو آخرت میں ملنا ہے۔ جب یہ تصور ہی ناپید ہو کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے تو یقیناً اس کیفیت میں کوئی بھی نفس ان آزادیوں کو اور ان دنیاوی لذتوں کو قربان نہیں کر سکے گا۔ جو ان چھوٹی چھوٹی لذتوں اور آزادیوں کو اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اسے آخرت میں اس کے مقابلے میں بہت بہتر صلہ ملنے والا ہے۔ تو جبکہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط، راستے سے، لناکبون، بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ سیدھی راہ دکھلا رہے ہیں اور یہ اس سے انحراف کیے جا رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت ہی انسان کی سمت کو درست رکھتا ہے، اس کو کسی ظلم اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے، اس میں حوصلہ، ہمت اور برداشت پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، رحمناہم، ہم رحم کرتے ہیں ان پر، وَكَشَفْنَا، اور دور کر دیتے ہیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، جو بھی انہیں تکلیف ہے، لَلَجُّوا، یقیناً وہ اڑ جاتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق بڑے عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں اور آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور جب بھی کوئی انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو عارضی طور پر اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی طغیان کی طرف، اپنی سرکشی کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں بھی جانا کہ جب انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے کہ اللہ سے دعا کریں وہ اسے دور کر دے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، وہ تکلیف دور ہو جاتی اور وہ پھر منہ پھیر لیتے۔ یامہون، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں
ان لوگوں کو عذاب کی نشانیاں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ان سے ان کی گردنوں میں ذرا سا خم پیدا ہوتا ہے تو وہ محض وقتی طور پر ہوتا ہے، مصیبت کے دن گزرتے ہی ان کے لیڈر پھر یہ سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے نرم و گرم حالات قوموں پر آتے رہتے ہیں، اس کا ہمارے ایمان اور اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور جب ہم نے پکڑا انہیں عذاب سے، فَمَسْتَكَانُوا، پس نہ وہ جھکے، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ تضرع کرتے تھے۔ استکانت دل کی شکست تسلیم کر لینے کو کہتے ہیں، دلی طور پر انسان سرنڈر کر لے، اور تضرع سے مراد وہ گریہ ازاری اور دعا و فریاد ہے جو استکانت کی وجہ سے انسان پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو استکانہ کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے اور تضرع کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ پہلا اثر باطن پر ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر ظاہر پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ چھوٹے عذاب انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا، جب ہم کھول دیتے ہیں، علیہم، ان پر، بابن، دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا، کہ جب حجتیں تمام ہو جاتی ہیں اس کے پاس پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، بڑا عذاب آ جاتا ہے، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر وہ اس میں مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو تنبیہ ہے اس میں اہل مکہ کے لیے کہ اگر یہ لوگ نہ سمجھے تو پھر بالآخر بڑے عذاب میں بھی یہ مبتلا کر دیے جائیں گے، اور پھر جب یہ بڑا عذاب آتا ہے تو پھر قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، یہ مہلتیں، یہ امیدیں سب ختم کر دی جاتی ہیں اور ایک بار ہی جڑ سے اکھیڑ پھینکا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔